السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان کی حالت میں بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلام کی تاریخ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت کا راستہ روشن کیا ہوتا ہے۔ انہی میں ایک نام ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کا، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کا درجہ دیا۔ آئیے ان کے ایمان افروز داستان سنتے ہیں۔ آپ کا نام سلیمان ہے، ابو عبداللہ کنیت ہے، فارس کے ایک قصبہ جئی کے رہنے والے تھے۔ خاندانی طور پر امیر تھے، فارسی تھے۔ آپ کی عمر کے بارے میں مختلف روایات ہیں، کچھ کہتے ہیں 250 سال تھی، کچھ کہتے ہیں 300 سال تھی، اور کچھ تو کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا زمانہ بھی پایا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مجھے اپنی کہانی اپنی زبانی سنائی، اور کچھ یوں سنائی کہ میرے والد بستیے جئی کے نمبردار تھے، میری محبت اور نگہداشت میں خاصی حفاظت کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہم مجوسی تھے، میرے والد نے مجھے آتش کدہ کی نگرانی سپرد کر رکھی تھی اور حکم تھا کہ یہ آگ بجھنے نہ پائے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے باہر کے کھیتوں کی نگہداشت کے لیے بھیجا گیا اور ساتھ ہی تاکید بھی کی کہ بہت جلد واپس آنا ہے۔ میں ایک گرجا کے قریب سے گزرا تو ان کی دعا ہو رہی تھی۔ ان دعائیہ کلمات نے میرے دل پر بہت اثر کیا۔ میں نے یقین کر لیا کہ یہ عقیدہ ہمارے عقیدہ سے بہتر معلوم ہوتا ہے۔ میں نے ان لوگوں کی گفتگو میں دلچسپی لی، متعدد سوالات کیے، اور گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ میرے والد نے تلاش کے لیے آدمی دوڑائے۔ گھر پہنچا تو والد نے دیر سے آنے کا سبب پوچھا۔ میں نے صاف صاف بات کہہ دی۔ والد نے مجھے ہر طریقے سے سمجھایا کہ ہمارا دین صحیح ہے، حق ہے، باقی ادیان باطل ہیں۔ میں سنتا رہا، مگر باپ کی تقریر نے میرے دل پر اثر نہ کیا، اور میں نے کہہ دیا ابا جی، سچ تو یہ ہے کہ دین نصرانیت ہی حق ہے۔ بس پھر کیا تھا، مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، دکھوں کا آغاز ہو گیا۔ سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اس فکرہ سے کہ دین نصرانیت حق ہے، میری آزمائش کا دور شروع ہو گیا۔ مجھے ایک کمرہ میں بند کر دیا گیا، گھر سے جانے پر پابندی عائد کر دی گئی، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئی۔ اب میرے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں یہاں سے نکل جاؤں۔ میں نے خفیہ طور پر عیسائیوں سے رابطے قائم کر لیے اور انہیں کہا کہ جب کوئی قافلہ شام کو جائے تو مجھے بتا دینا۔ ایک قافلہ کے ساتھ نکل بھاگنے کا اتفاق ہو گیا۔ شام جا کر پوچھا کہ یہاں بہت بڑا عالم کون ہے، تو لوگوں نے بتایا، تو میں اس عالم کے پاس پہنچ گیا اور اپنی ساری داستان اسے سنا دی اور اس سے درخواست کی کہ مجھے اپنے پاس رکھ کر دین سکھائے۔ اس عالم نے مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں دیر تک اس کے پاس رہا، مگر وہ عالم اچھا ثابت نہ ہوا۔ جو کچھ وہ لوگوں کو کہتا تھا وہ خود نہیں کرتا تھا، وہ حریص تھا، وہ لالچی تھا، خائن تھا۔ اس کے مرنے پر لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس کے پاس 7 مٹکے اشرفیوں سے بھرے ہوئے ہیں، تو لوگوں نے اس کے تجہیز و تکفین سے ہی انکار کر دیا اور اس کی میت کو سولی پر چڑھا کر سنگسار کر دیا۔ اس کی جگہ پر دوسرے عالم کو بٹھا دیا جو نہایت عابد، زاہد، متقی تھا۔ مجھے اس عالم سے اس قدر محبت ہوئی کہ پہلے کسی سے نہ ہوئی تھی۔ مجھے اس کی موت کا وقت قریب آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتا دیں کہ آپ کے بعد کس کی خدمت میں حاضری دوں، مذہبی معاملات و مسائل میں کس سے رہنمائی حاصل کروں، اپنی روحانی پیاس بجھانے کے لیے کس چشمہ کی طرف رخ کروں۔ اس نے کہا موصل کے فلاں عالم کے پاس پہنچ جانا۔ چنانچہ میں وہاں پہنچا، ایک عرصہ وہاں رہا، اس کی خدمت کی۔ اس کی موت کا بھی وقت قریب آ گیا اور مجھے وصیت کی کہ میں ان کے بعد نصیبین کے فلاں عالم کی طرف چلا جاؤں۔ چنانچہ وہاں حاضر ہوا، کافی عرصہ رہا، خدمت کی۔ آخر
اس کی وصیت کے مطابق، یعنی وہ بھی فوت ہو گیا اور اس نے وصیت کی کہ شہر عمودیہ کے ایک عالم کی خدمت میں چلے جانا۔ میں وہاں پہنچ گیا۔ جب ان کی بھی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے انہیں اپنی ساری تفصیل سنائی، اپنا سارا واقعہ سنا اور پوچھا کہ آپ فرمائیں کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، کہاں جانا چاہیے، کس سے ملوں، مجھے کون رہنمائی کرے گا، کون میری پیاس بجھائے گا۔ تو مرتے ہوئے اس عالم نے بتایا کہ میری نظر میں اس وقت کوئی بھی ایسا رہنما نہیں جو تجھے صحیح راستے پر چلا سکے، البتہ میری معلومات کے مطابق، یعنی جتنی میں نے تحقیق کی ہے، کہ نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے۔ صحرائے عرب میں اس کا ظہور ہوگا، اس کا دین ابراہیم ہی ہوگا۔ وہ ایک کھجوروں کے علاقے کی طرف ہجرت کرے گا۔ اگر تم سے ہمت ہو سکے، سفر طے کر سکو، اگر تمہارے اندر اتنی جستجو ہے علم کی، تو اس طرف سفر کر جاؤ۔ وہ تمہارے سبھی دکھوں کا مداوع کر دے گا اور تمہاری ساری پریشانیوں کو بھی دور کر دے گا۔ اس پادری نے سید سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اگر ان میں یہ علامات پائی جائیں تو یقین کرنا وہی رسول ہیں۔ نمبر 1 کون سی علامت؟ کہ وہ صدقہ کا مال نہیں کھائیں گے۔ نمبر 2 وہ ہدیہ قبول کر لیں گے۔ نمبر 3 نخلستانی یعنی کھجوروں کے علاقے کی طرف وہ ہجرت کریں گے۔ نمبر 4 دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ جب تم تسلی کر لو کہ یہ چاروں نشانیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں تو یقین کر لینا کہ یہی وہ نبی ہیں جنہوں نے مبعوث ہونا تھا اور رسول نبی آخر الزمان ہیں۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پادری مجھے یہ نصیحتیں کرنے کے بعد فوت ہو گیا۔ میں متلاشی رہا کہ مجھے کوئی قافلہ مل جائے جو سرزمین عرب میں لے جائے۔ فرماتے ہیں کہ میرے پاس گائیں بکریاں جمع ہو گئی تھی، اتفاق سے ایک قافلہ مل گیا۔ میں نے کہا یہ سارا مال تمہیں دے دوں گا، مجھے اپنے ساتھ عرب لے چلو۔ بات طے ہو گئی۔ میرے ساتھ سلوک یہ ہوا کہ اس قافلہ نے مجھے غلام بنا دیا، غلام بنا کر وادی قرا کے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ جب اس یہودی کے ساتھ آیا تو مجھے محسوس ہوگا کہ شاید یہی وہ سرزمین ہے جس کے متعلق مجھے بتایا گیا تھا۔ اس تذبذب میں تھا کہ یہودی نے بنو قریظہ کے ایک دوسرے یہودی کے ہاتھوں بیچ دیا۔ یہ یہودی مجھے اپنی سرزمین مدینہ منورہ میں لے آیا۔ باغات دیکھے، کھجوروں کا مشاہدہ کیا، دل نے یقین کر لیا نخلستان تو پہنچ گیا ہوں۔ جب میں مدینۃ الرسول پہنچا تو اللہ کی قسم میں نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہی وہ مقدس شہر ہے، یہی محبوب نگر ہے جس کے متعلق مجھے بتایا گیا تھا۔ سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ دیار محبوب میں پہنچنے تک میں 10 بار بکا اور میرے خریداروں نے بڑی بے رغبتی اور لاپرواہی سے چند تکوں میں خریدا۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ قیمت ایک بہت بڑی ہستی لگانے والی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے یہودی مالک کے باغ میں کام کرتا رہا۔ وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ آپ ہجرت فرما کر مدینۃ الرسول میں تشریف لائے۔ میں درخت پر شاخوں کی کانٹ چھانٹ کر رہا تھا۔ میرا مالک نیچے بیٹھا تھا۔ میرے مالک کا ایک رشتہ دار آیا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ انصار کو غارت کرے، قبا کے اندر کسی شخص کو رسول و نبی مانے بیٹھے ہیں، وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے یہاں آیا ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس یہودی کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو مجھ پر واجد طاری ہو گیا۔ جسم میں اس قدر لرزہ ہوا کہ مجھے خطرہ ہوا کہیں نیچے ہی نہ گر پڑوں۔ یہودی آپ کی حالت پر سخت متعجب ہوا۔ آپ کی زبان پر بار بار وجدائی کیفیت سے یہ شعر جاری تھا کہ میرے دوستو خدا کی قسم اب میں تمہارے کام کا نہیں رہا کہ مجھے دیار حبیب کا پہاڑ نظر آ گیا۔ فرماتے ہیں میں نے کام ختم کیا، لرزتا کانپتا درخت سے نیچے اترا، اس یہودی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا یار کیا بات کر رہے تھے، اب ذرا پھر سناؤ تو صحیح۔ میرے مالک کی ناراضگی کے ساتھ مجھے تمانچہ مارا، تمہیں ایسی باتوں سے کیا تعلق، جاؤ اپنا کام کرو اور خبردار آئندہ ایسی بات کی۔ پھر پہلی علامت کی تصدیق۔ پہلی علامت جو تھی نخلستان والی تھی، آپ نے مدینہ میں حاضر ہوتی ہی دیکھ لی تھی،
یعنی حضرت سلمان فارسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ مکرمہ تشریف لائے تو وہ تو انہوں نے دیکھ لی تھی کہ علاقہ کھجوروں کا ہے، نخلستان کا صحیح مصداق بھی یہی زمین ہے۔ یہ پہلی تصدیق باعث اطمینان ہو چکی تھی۔ دوسری علامت جو یہودی نے بتائی تھی کہ رسول صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں صدقہ لے کر قبا حاضر ہوا اور عرض کیا حضور یہ صدقہ آپ کے لیے اور آپ کے صحابہ کرام کے لیے لایا ہوں، قبول کیجئے۔ آپ نے فرمایا میرے لیے صدقہ جائز نہیں، اور صدقہ صحابہ اکرام کے سپرد کر دیا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے منظر دیکھ کر یقین کر لیا کہ یہی رسول ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا سے چل کر مدینۃ الرسول میں جلوہ گر ہوئے، پھر میں کچھ لے کر حاضر ہوا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی صدقہ تو آپ قبول نہیں کرتے ہیں، اب میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں، شرف قبولیت سے نوازیں۔ آپ نے قبول فرما لیا تو میرا یقین مزید بڑھ گیا کہ تیسری علامت بھی سچی ہو گیا۔ اب سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں اس موقع کی تلاش میں تھا کہ آخری علامت دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو کس طرح دیکھوں۔ ایک دن آپ جنت البقیع میں ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے۔ میں نے جھک کر سلام عرض کیا، میں آگے سے اٹھ کر پشت مبارک کے پیچھے آ کر بیٹھ گیا کہ مہر نبوت کی زیارت کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری اس کیفیت کو سمجھ گئے، فوراً پشت مبارک سے چادر اٹھا دی۔ میں نے مہر نبوت کو دیکھا، چوما اور رویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامنے آ جاؤ۔ میں سامنے حاضر ہو گیا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے اٹھ کر سامنے حاضر ہوا تو آپ نے اسی وقت مجھے اسلام میں داخل کر دیا۔ بس یہ آخری سوال تھا جو حل ہو گیا تھا۔ حضرت سلمان فارسی قبول اسلام کے بعد حسم معبول اپنے مالک کے باغ میں کام کرتے رہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان اپنے آقا سے کتابت کر لو، یعنی ان کو کہو کہ کچھ معاوضے میں لے لیں اور اس کے بدلے میں آپ کو آزاد کر دیں۔ وہ تمہیں آزاد کرتے۔ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آقا سے بات کی۔ اس نے کہا سلمان اگر کتابت چاہتے ہو تو 40 اوقیہ سونا ادا کر دو اور 300 درخت کھجور کے لگا دو، جب وہ پھل دینے لگ جائیں تو تم آزاد ہو۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا سلمان کے لیے پودوں سے امداد کرو۔ کوئی 10 لے آیا، کوئی 20، یہاں تک کہ تعداد پوری ہو گئے۔ سلمان فارسی سے فرمایا جاؤ گڑھے بنا کر رکھو، پودے میں خود آ کر لگاؤں گا۔ گڑھے تیار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے دست مبارک سے پودے گڑھوں میں رکھ دیے اور دعا برکت فرمائی۔ 1 سال نہ گزرنے پایا تھا کہ باغ نے پھل دے دیے۔ 300 پودوں میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جو خشک ہو گیا یا پھل نہ دیا ہو۔ درختوں کا قرض تو اتر گیا، 140 اوقیہ سونا باقی رہ گیا تھا۔ اچھا، جو ہم اکثر سنتے ہیں کہ یہ جو اجوا کھجور ہے یہ سلمان فارسی والی کھجور ہے، ایک روایت میں وہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب درخت لگا دیے تو یہودیوں نے رات کو آ کے وہ درخت کھجوروں کے درخت زمین سے اکھاڑ دیے، لیکن پھر بھی اسی جگہ سے کھجوریں نکلیں اور پیدا بھی ہوئیں، یعنی اس کے درخت نکلے اور کھجوریں پیدا ہوئی۔ تو بھائی اب وہ کھجوریں ایسی ہیں جن کے اندر گٹلی نہیں ہوتی۔ ایک روایت وہ بھی ہے اور ایک روایت یہ بھی ہے جو میں نے ابھی بیان کی ہے، ٹھیک ہے۔ 140 اوقیہ سونا باقی رہ گیا تھا۔ ایک شخص نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر سونے کے انڈے کی شکل کے برابر مطلب سونا پیش کیا۔ آپ نے فرمایا سلیمان کہاں ہے؟ عرض کیا حاضر ہوں۔ فرمایا یہ سونا لے جاؤ اور اپنے مالک کا قرض چکا دو۔ بظاہر وہ تھوڑا معلوم ہوتا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا تو تھوڑا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے تمہارا قرض ادا کر دیں گے۔ چنانچہ سونے کو تولا گیا تو وہ ٹھیک 40 اوقیہ تھا۔ اب آپ آزاد ہو گئے اور غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کام کرتے رہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت سلمان فارسی ایمان لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مدعا معلوم نہ ہوا۔ ایک ترجمان کو بلایا گیا۔ ترجمان ایک یہودی تاجر تھا۔
جو عربی فارسی دونوں زبانوں پر عبور رکھتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتے گئے اور یہودی مذمت، مگر یہودی ترجمان نے آپ کے محامد و محاسن کو گالیوں میں بدل کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص آپ کو گالیاں دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فارس سے آیا ہے، اسے کیا تکلیف پہنچی ہے جو مجھے گالیاں دیتا ہے؟ اسی وقت جبرائیل آئے، حضرت سلمان فارسی کی گفتگو کا ترجمہ عربی میں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ترجمہ یہودی کو سنایا تو یہودی سٹ پٹا کر کہنے لگا، جب آپ فارسی ترجمہ جانتے تھے تو مجھے کیوں ترجمان بنایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل نے آگاہ کر دیا۔ یہودی فوراً کہہ اٹھا، یا رسول اللہ، میں آپ پر طرح طرح کے اتہام و بہتان باندھتا تھا، مگر اب میرا یقین ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو کہا کہ سلمان فارسی کو عربی زبان سکھلا دی جائے۔ جبرائیل نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں حکم دے کہ وہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے منہ کھلا رکھیں۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے منہ میں، حضرت سلمان فارسی کے منہ میں لعاب دہن ڈالا تو وہ آپ سے عربی میں گفتگو کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت لمبی عمر پائی، طویل عمر پائی۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان کے زمانہ تک زندہ رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کے قریب مدائن کا گورنر بنایا گیا۔ آپ کی زندگی نہایت سادہ اور زاہدانہ تھی۔ آپ کی وفات 35 ہجری کے قریب ہوئی۔ بعض حضرت سلمان فارسی کسی بھی جنگ میں شہید نہیں ہوئے بلکہ طبعی وفات پائی، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان کی وفات کو شہادت کے درجے پر فائز کیا گیا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد اور دین کی خدمت میں مصروف رہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کمنٹ ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ جزاکم اللہ، فی امان اللہ۔